ناظرین کرامی، بابل جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا، قوموں نے اس کی مے پی اور وہ دیوانہ ہوئی، بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا۔ اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے بل احسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ ناظرین، بابل دنیا کا ایک عظیم شہر تھا جس کی شان و شوکت سے اس وقت کے پرہجوم شہر نینوا اور میمفس دبتے تھے، اور یہ آج سے تقریباً 2500 سال قبل کرۂ ارض پر اپنی 60 لاکھ کی آبادی سمیت موجود تھا۔ جرمن محقق پروفیسر جارج ایبرس کے بقول یہی شہر ہے جس کی سب سے بلند عمارت پر بیٹھ کر یونان کے مشہور دانشور فیثاغورس کا استاد عظیم نجومی انوفس کلدانی عالموں کو علم نجوم سکھاتا رہا، اور اسی سرزمین پر سمیری، اموری اور کلدانی تہذیبوں نے جنم لیا اور معدوم ہوئی۔ اور یہی شہر ہے جہاں ہاروت ماروت کے علاوہ زکریا علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام ہو گزرے ہیں، اور یہ اپنے وقت کا ایک ناقابل تسخیر شہر تھا جس کی اونچی اونچی مضبوط دیواریں اور برج کسی لشکر یا فاتح کے لیے ناقابل عبور تھے، اور جس کی دولت قابل رشک تھی، اور جس کا تمدن اپنے وقت کا جدید ترین تمدن تھا، لیکن جب نابود ہوا تو ایسا کہ اب صفحہ ہستی پر نام و نشان بھی نہیں۔ معزز دوستو، تورات میں ہے کہ قوموں میں اعلان کرو، اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو، منادی کرو، پوشیدہ نہ رکھو، کہہ دو کہ بابل لے لیا گیا، اور بیل رسوا ہوا، مردوک سراسیمہ ہوا، اور اس کے بت خجل ہوئے اور اس کی مورتیں توڑی گئیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اہل بابل کی تباہی کا باعث ان کا وہ غیر فطری جنسی طرز عمل تھا جس سے انہوں نے اپنے مذہب کی اسناد کے ساتھ اپنائے رکھا، اور اہل بابل کے مذہب میں عورت اور مرد کا جنسی اختلاط، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہرے اور ہم جنس پرستی اور شیوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص موقع پر سرعام ہم بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ معزز دوستو، بابل کو تورات نے شہروں کی دلہن، فاحشہ اقوام اور دیوتاؤں کی محبوبہ کے القابات سے نوازا ہے۔ گویا شہوت انگیزی بابل کا مذہب تھا، اور شیوانی دیوتاؤں کے الگ الگ مندر تھے جہاں نوجوان مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی جو مندر کے بڑے ہال کے سامنے وصل اور اختلاط کا تماشا دکھایا کرتے تھے، اور معاشرے کی جنسی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگ شراب، انسانی لہو، حتیٰ کہ مادہ تولید کی بھی باقاعدہ پوجا کرتے تھے، اور اس شہوت زدہ شہر میں آئے دن مذہب کے نام پر جنسی تہوار منائے جاتے جن میں عید بیلس، جشن زورا اور جشن سال نو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زورا کا جشن بابل کے مشہور باغات معلقہ میں منایا جاتا جو عظیم شہنشاہ بخت نصر نے اپنی محبوبہ کی خوشنودی کے لیے بنوائے تھے، اور یہ عجائب زمانہ باغات 7 منزلوں پر مشتمل تھے جن کے کھنڈرات موجودہ زمانہ کے شہر ہلہ جو دریائے فرات کے کنارے واقع ہے اس میں اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرامی، جشن زورا دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منایا جاتا، اور زورا دیوی جو کہ حسین و جمیل تھی اور جنسیت کے شائقین کی محبوب تھی، اس پر کئی دیوتا عاشق تھے، اور دانشوران اہل بابل کا یہ خیال تھا کہ انسان کا یہ فطری عمل یعنی جنسی ملاپ جلد از جلد شروع ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، جشن زورا کے بعد دوسرا سب سے بڑا جنسی تہوار عید بیلس تھا۔ عید بیلس کے دن مقدس بیل جو کہ اہل بابل کا سب سے بڑا خدا تھا، اس کا گائے کے ساتھ جنسی ملاپ کا شرمناک تماشا بابل کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا، اور اس مقصد کے لیے بابل کے مذہبی پیشوا مقدس بیل کو سارا سال گایوں سے دور رکھتے، اور بابل کے مذہب کے بزرگ اس شرمناک تماشے کو افزائش نسل کا فطری عمل قرار دیتے اور ترقی حیات کے لیے مثالی نمونہ سمجھتے۔ معزز دوستو، اس عجیب تہوار کے منانے میں دانشوران بابل کا یہ فلسفہ کار فرماتا کہ عید بیل زمین و آسمان کے اختلاط کا دن ہے۔ اہل بابل کے مذہب کے مطابق بیل آسمانی بجلی کے نطفہ سے پیدا ہوا، لہٰذا سماوات کا نمائندہ تھا، جبکہ گائے زمین کی قوت نمو تھی، اور یوں اہل بابل اس غلیظ اور شرمناک رواج کو فطرت اور مذہبی تقدیس کا رنگ دیتے رہے۔ ناظرین، عید بیلس کو بابل کے لوگ انتہائی شوق اور خوشی سے منایا کرتے تھے، اور سارا سال اس شرمناک تہوار کی تیاریاں کرتے۔ عید بیلس کی تقریبات بھی 2-3 روز تک جاری رہتی، اور یوں لگتا جیسے 60 لاکھ کی آبادی کے شہر کو بدکاری کے سوا کوئی کام نہیں رہ گیا، اور سب سے زیادہ بدکاری کا ارتکاب مندروں، معبدوں، ہیکلوں اور عبادت گاہوں میں کیا جاتا، جہاں عبادت گاہوں کے حجرے عورتوں اور مردوں کے استعمال کے لیے کھول دیے جاتے، اور خداؤں کی رضامندی کے لیے مادہ منویہ کی نہریں بہا دی جاتی۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔